چیز سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں میں کون سی بطول؟ سبحان اللہ. جس کا شیر امام حسین کے جسم میں آیا وہ کون سی بطول؟ سید محمد بلگرام شریف سے چھپی ایک کتاب جس کی تقریر تاج الشریعہ نے لکھی ہے. سبحان اللہ. سے پتہ چل سکتا ہے آپ کو کتاب کون سی ہوگی. عربی میں اس کا نام ہے نظم اللعالی. اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ نظم اللعالی. مصنف میر سید محمد بلگرامی. اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث کہ ایک مرتبہ حسین پاک کی امی، حسنین کی امی بی بی زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری بنت پیمبر مخدومہ کائنات خاتون جنت خاتون قیامت، وہ خاتون قیامت جس کی آمد پر قیامت میں بھی قیامت ہوگی. اس طرح سے کہ جب وہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، ذکر حسین. ہے کسی کی ماں تو لا کے بتاؤ، ہے کسی کی ماں ایسی تو لا کے بتاؤ. اللہ سید محمد بلگرامی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ اپنے ابا کے پاس آئی، اپنے بابا کے پاس آئی. عرض کی ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا سے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے؟ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کی امی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. ہم سنی اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمارا عقیدہ انگریزوں کی پیداوار مولوی کی طرح نہیں ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس حنیفی، فیضان لطیفی. لوگ کہتے ہیں غیب کا عقیدہ تم کہاں سے لائے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے ہمیں عقیدہ ہوتا ہے. پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے بلا تکلف فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید الانبیاء مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو اس کے بعد میرے نبی کی بیٹی نے بڑی سادگی سے پوچھا بابا مردوں میں تو پہلے آپ جائیں گے، میں عورتوں میں پوچھنا چاہتی ہوں عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا میری بیٹی وہ عمران کی بیٹی جو ہے نا عیسیٰ کی امی جس کا نام مریم ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی. گلاب کی طرح کھلتا چہرہ، جس کا حسن مصطفیٰ کی طرح تھا، جس کا بولنا مصطفیٰ کریم کے تکلم کی طرح تھا، جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح انداز کرام ناز تھا. اللہ اکبر. بی بی زہرا پاک نے جیسے ہی سنا عورتوں میں سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے سید الانبیاء نبی رحمت جائیں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم سب سے پہلے جائے گی. تو چہرے پہ جو خوشی کے آثار تھے وہ کچھ مدھم سے ہونے لگے. میرے نبی نے کہا بیٹی تمہارے چہرے کے آثار کیوں بدل گئے؟ تو میرے آقا کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مردوں میں اپنا نام لیا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ جب میں عورتوں کا پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے. وہ اور لوگ ہیں جو ماحول دیکھ کر زبانیں بدلتے ہیں لیکن یہ میرے نبی کی زبان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات یہاں زبان نہیں بدلتی. سیدہ نے کہا بابا چہرہ اس لیے بظاہر اللہ اکبر تغیر میں بظاہر تبدیل ہوا، چہرے پہ تغیر کے آثار اس لیے آئے کہ آپ نے مریم کا نام لیا، میں نے سوچا تھا آپ میرا نام لیں گے. آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی جو کہہ دیا ہونا تو وہی ہے لیکن بس بات اتنی ہے سب سے پہلے تو جنت میں عورتوں میں مریم نے جانا ہے لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا اس کی نکیل
زندہ باد زندہ باد. دونوں بطول اب فرق کرنے والے کریں، اب فرق کرنے والے کریں. ایک بطول وہ ہے جو سواری پر مخدومہ بن کے آ رہی ہے، ایک بطول وہ ہے جو خادمہ بن کر آگے. اب پتا چلا جس کی خادمہ بطول ہو، جس کی خادمہ، پہلے بات تو بطول کوئی عورت نہیں ہوئی، لیکن جو ہوئی وہ حسین کی امی کی خادمہ ہوئی. جس کی خادمہ بطول ہوتی ہے اس مخدومہ فاطمہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اسی کا شیر پیا امام حسین نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کا شیر کس کے جسم میں؟ امام. اب بتائیں نبی کا خون اور شیر فاطمہ جب دونوں ملتا ہے، کیا بات. جب دونوں ملتا ہے، میں نبی کا خون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خون نبی اور خون علی ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ مطلع القمرین میں حدیث میرے امام نے لکھی ہے کہ آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں کا نام ہے، میں اور علی ایک ٹہنی کی دو شاخوں کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق نہیں کرتے ہم، فرق نہیں کرتے. نبی کو نور کا تو فاطمہ کو بھی نور کا امام نے، اور جب سیدہ فاطمہ کو نور کا، علی مرتضیٰ کو بھی نور کا، واہ واہ سبحان اللہ. پورے خاندان کو نور کا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. بہرحال نبی کا خون شیر فاطمہ جب دونوں ملتے ہیں اور پھر اس میں علی کی، سیدہ فاطمہ کی اور امام الانبیاء کی تربیت، جب دونوں تینوں یہ شامل ہوتی ہے، تینوں گود، تب اس میں حسین پلتے ہیں. اگر میں بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات آ گئی تو عرض کروں کہ بات ادھوری نہ رہ جائے. عرض کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں؟ جی حضرت. اب توجہ کرنا، خون یہ، دودھ یہ، توجہ، خون یہ، دودھ یہ، تربیت یہ. اب بات یہ کہ پیدائش جب ہوئی نا، پیدائش کے بعد ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی نیک آدمی شہد چٹانے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہنیک کرنا. لوگ نیک کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہ جس نے چٹایا اس کا کردار اس میں منتقل ہو جائے. سر لوگ شگون لیتے ہیں، اچھا شگون. برا شگون لینا اسلام میں جائز نہیں، لیکن اچھا لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو امام صاحب آ جائیں، سید صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں اور چٹائے کیا؟ بولے، مل کے بولے. آپ ہم پیدا ہوئے تو بلایا پیر صاحب کو، سید صاحب کو، اعلیٰ صاحب کو، فلاں صاحب کو. حسین پیدا ہوئے تو آئے کون؟ سید الانبیاء، گود میں لیا. اور ہم آپ پیدا ہو تو چٹایا کیا جاتا ہے؟ شہد کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اہل علم جانتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہوں گے، سائنس پڑھنے والے بھی جانتے ہوں گے. شہد کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہے، جنگلوں میں جاتی ہے، بیابان میں جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، پتوں کا رس چوستی ہے، اور آ کر اپنے چھتے میں الٹی کر دیتی ہے، اگل دیتی ہے، اس کو الٹی کر دیتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی کی وومٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے شفا. قرآن نے کہا شفاء للناس، کہ وہ تمہارے لیے شفا ہے. ہم نے آپ نے کیا چاٹا؟ پہلی غذا کیا چاٹا؟ بولو کیا چاٹا؟ شہد. لیکن جب حسین پاک کی باری آئی وہ تمہارے لیے مکھی کا اگال، مکھی کا تھوک، مکھی کی وامٹ. لیکن حسین کو مکھی کا اگال نہیں. مکھی کیا چیز ہے؟ مکھی کیا چیز ہے؟ یہ حسین ہے. ان کو ارے مکھی کا شہد ان کو ملے گا جن کے یہاں مٹھاس نہیں ہے. یہ حسین کے نانا ہیں، ان کے شہد میں، ان کے منہ میں اتنی مٹھاس ہے کہ شہد وہاں سے خیرات مٹھاس مانگتا ہے. کیا بات ہے. میرے امام کہتے ہیں ہم تو وہاں سے لیتے ہیں نا. ہاں، شربت نہ دے تیری رویت تو خیر سے. شربت نہ دے تیری رویت تو خیر سے. یہ شہد ہو تو پھر اسے پرواہ شکر کی ہے. نبی کے دیکھنے کو، میرے امام نے نبی کے دیکھنے کو شہد سے تشبیہ دی. یعنی دیکھنے میں اتنی مٹھاس ہے تو منہ میں کتنی مٹھاس تھی بتائیں. خاری کنویں میں چلے جائیں لعاب تو وہ قیامت تک میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاری کنویں میں جائیں، یہ نبی کا لعاب. ارے شہد تو وقتی طور پہ میٹھا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے شہد خود بھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے. لیکن نبی کا لعاب، کنویں میں جائے خاری کنواں میٹھا کرے، سوکھے کنویں میں جائے تو سوکھے کنویں کے اندر پانی لے آئے. قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ اچھی ہو جائے، کسی کی پنڈلی میں لگے تو پنڈلی اچھی کر دے. علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لگے تو آشوب چشم ختم کر دے. اور ابن خلب پر وہی لعاب غصے میں پڑ جائے تو اس
کو قتل بھی کر دیا. واہ 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 ایک ہی سبحان لعاب، ایک ہی لعاب کہیں جابر کے گھر کے کھانے کی برکت بڑھا رہا ہے، کہیں کنویں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، کہیں کسی کی آنکھ کو شفا دے رہا ہے، کہیں کسی کی آنکھ کو اچھا کر رہا ہے، کہیں کسی کی پنڈلی کا آپریشن کر رہا ہے. ایک ہی لعاب، تاثیر یہ ہے، دوا بدلتی ہے، تاثیر بدلتی ہے، ایک ہی لعاب سارے کام کر رہا ہے. واہ 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 یہ نبی کا لعاب. تو حضور علیہ السلام جب آئے تحنیک کے لیے، حسین پاک کو گود میں لیا، کہا نہیں تجھے شہد نہیں دیں گے، تجھے تو اپنا لعاب دیں گے. ہے واہ لیکن لعاب اور بھی صحابہ کے بچوں کو دیا تھا، نکال کے چٹا دیا، اوروں کو بھی دیا تھا، سب شان والے. لیکن جب حسین کی باری آئی، حسن مجتبیٰ کی باری آئی، منہ میں سے نکال کر نہیں چٹایا بلکہ اپنی پوری زبان دے دی. واہ 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 سبحان اللہ اپنی پوری زبان دے دی. حسین پہلی مرتبہ کیا چوس رہے؟ شیر مادر سے پہلے نانا کی زبان چوس رہے. واہ دنیا دیکھ رہی ہے، نبی دے رہے، حسین لے رہے، زبان منہ میں ڈال کر پتا نہیں نبی نے کیا کیا دیا، حسین نے کیا دیا. واہ واہ سبحان لوگ کتابیں پڑھ کر عالم بنتے، لوگ کتابیں پڑھ کر عالم بنتے. حسین وہ ہے جو نبی کی زبان چوس کر عالم بنے تھے. اللہ اکبر. اب بات ختم کرنے لگوں. حسین کیا ہے؟ جب نبی کا خون ملتا ہے، شیر فاطمہ، علی و نبی و فاطمہ کی تربیت ملتی ہے، نبی کا لعاب اس میں شامل ہوتا ہے، نبی منتقل کرتے تو حسین بنتے. اب حسین بنتے تو نبی حسین پاک کے لیے کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین. بات سمیٹنے لگا. حسین و منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین و سبت من الاسباط. یہ پوری روایت پر اب بات ختم ہوگی، بات اینڈ کو پہنچتی ہے. پہلی بات کیا کہی؟ حسین و منی وانا من الحسین. حسین کیا ہے؟ آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ بات آپ نے بار بار علماء سے سن لی. پھر کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسین. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کتنا سستا سودا ہے. توجہ سنیو، حسین پاک سے محبت کرو، کیا بن جاؤ گے؟ محبوبے. کیا بن جاؤ گے؟ محبوبے. احب اللہ من احب حسین. اللہ اکبر. صرف اتنا نہیں، تمہاری بھی شفاعت ہوگی اور حسین پاک سے محبت کرنے والوں کے ماں باپ کی بھی شفاعت ہوگی. ایک بچے کو میرے آقا نے دیکھا، حضور نے اس سے پیار کیا، فرمایا لوگوں میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں، قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا آپ اس سے بھی پیار کرتے ہیں اور آپ اس کی شفاعت کریں گے، اس کے ماں باپ کی شفاعت کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا میں نے دیکھا جب میرا حسین کھیلنے آیا تو یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میں نے جلدی سے اس کو حسین سے پیار کرتے دیکھا، میں بھی اس سے پیار کرنے لگا اور اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. پتا چلا جو حسین سے محبت کرے اس کی نسل کا بھی بیڑا پار، اس کی اصل کا بھی بیڑا پار. لوگوں اپنے بچوں کے دلوں میں حسین پاک کی اہل بیت کی محبت پیدا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں نبی کی شفاعت ملے گی، اس لیے کہ حسین سے محبت کرنے والوں کے ماں باپ کی بھی نبی شفاعت کریں گے. اس لیے اگر اپنی شفاعت چاہتے ہو تو خود بھی محبت کرو، اپنے بچوں کے دل میں محبت ڈالو. لیکن یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار، پھر آگے بڑھوں گا ختم کی طرف. کون کون مولا حسین سے محبت کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں، توجہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ مل کے بولو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اس کے دشمن کے طریقے پہ عمل کرتا ہے؟ بولو. حسین پاک سے محبت کرتے ہو؟ کرتے ہو تو پھر حسین کے دشمن کے طریقے پہ کیوں جی رہے ہو؟ جی کیا بات ہے. حسینیت نماز پڑھنا، یزیدیت بے نمازی رہنا. آپ کون ہو؟ نہ بولنا اپنے آپ کو یزیدی کبھی نہ بولنا. واللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت اللہ کی دنیا اور آخرت میں. ہم اپنے آپ کو لاکھ برے لیکن یزیدی نہیں کہتے، مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا، برا لگے تو معاف کرنا، حسینی کہلا کر کردار یزید زندہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ حسینیت نماز پڑھنا ہے. امام علی مقام نے تو آخری میں بھی سجدہ کیا. بولو ایک دن میں کتنا سجدہ کرتے ہو؟ 5 وقت کی نماز بھول کر جاتے ہو؟ کبھی کوئی ماتھے پہ بل بھی آتا ہے؟ امام حسین کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا. امام نے بتا دیا صحابی کا بیٹا بھی بے نمازی ہوگا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا. صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو تو حسین اس سے جنگ کرے. اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی بے نمازی ہو حسین اس سے صلح کریں گے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے. اپنے آپ پہ رحم کرو. قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے. مسجدوں کو ویران کرنے والوں،
تمہیں گیم کھیلنے کے لیے ٹائم، تمہیں دوستوں کے پاس جانے کے لیے ٹائم، تمہیں کھیل کود کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، سیریلوں کے لیے ٹائم، اوباش کام کرنے کے لیے ٹائم، اگر ٹائم نہیں تو میرے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ امام علی مقام نے کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا، آپ نے آخری وقت بھی سجدے میں جان دے کر بتایا کہ حسینیت سجدے کا نام ہے اور یزیدیت سجدے سے دور رہنے کا نام ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم حسین کے محب کہلا کر یزید کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو۔ اگر تم نشہ کر رہے ہو، نشہ یہ کام یزید کا تھا، حسین کا نہیں تھا۔ نشہ کرنے والوں، اگر تمہارے گھر کی فریج کے اندر شراب کی بوتلیں پڑی ہے تو تمہارا گھر حسینی گھر نہیں ہے، تمہارا گھر اس کا گھر ہے جو کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے۔ رتن پور والوں، اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے تو جو چاہو بدلہ لینا۔ 3 دن تک تمہاری بستی میں گھومتا رہوں گا، 3 دن کھلایا ہوں آج۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر میں بات سچی کر رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، یزید کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ۔ حسین نے کہا علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا قربان کروں گا، لیکن جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، جس کے ہاتھ میں جوئے کے آلات ہیں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، جو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ جو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ جو ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھتے ہیں امام حسین اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیں گے۔ آپ نے یہ کپڑا پکڑنے والی مریدی سمجھی ہے حسین کی؟ کپڑا پکڑ کے آپ اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہیں، کپڑا پکڑ کے آپ حسین کے مرید نہیں ہو سکتے۔ حسین کی مریدی اس وقت آپ کو نصیب ہوگی جب آپ کی زندگی کے اندر حسینی کردار ہوگا۔ شہادت حسین کو شربت اور کھچڑے پہ ترازو پہ تولنے والوں، حسینیت کردار کا نام ہے۔ شربت بٹتا تھا، بٹتا رہے گا، کھچڑے کی نیاز ہوتی تھی، ہوتی رہے گی، لیکن اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو صرف شربت اور کھچڑے پہ مولا حسین کو تم خوش نہیں کر سکتے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس کی ماں کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، آج حسین کے ماننے والوں کی بیٹیاں ولیموں میں میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے شریک ہوتی ہیں، باپ کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا، بیٹیاں کوچنگ کے بہانے بے پردہ جاتی ہیں، ماں اس کا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنے کالج کے دوست سے وہ فون پہ لمبی گفتگو کرتی ہے، ماں روکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہی حسینیت ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں کہوں گا جس گھر کے اندر باپ اپنی بیٹی کو سیریل کے نام پر اپنے بازو میں بٹھا کر بھاگنے کے مناظر بتائیں تو اس کی بیٹی نہ بھاگے گی تو پھر کس کی بیٹی بھاگے گی؟ ہم نے مسلمان بنایا تھا اپنی بیٹیوں کو جی بڑی معذرت کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان کی بیٹی بھاگ رہی، میں کہتا ہوں واللہ جو کامل مسلمان ہوگا اس کی بیٹی کبھی نہیں بھاگ سکتی، بھاگ اس کی نہیں ہے جو نہ خود سچا مسلمان بنانا اپنی بیٹی کو سچا مسلمان بنا۔ ارے سچے مسلمان کون تھے؟ اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، داڑھی ٹوپی اور صرف کلمہ سچا مسلمان نہیں بناتا۔ امام نے بتا دیا ادھر بھی داڑھی والے ٹوپی والے تھے، ادھر بھی داڑھی والے ٹوپی والے تھے، لیکن امام نے بتایا سچے مسلمان 22,000 کے لشکر میں سچے مسلمان یہ 72 تھے، 72 جو اپنے دور کے سب سے بہتر تھے۔ ان میں عورتیں بھی بے مثال تھی، مرد بھی بے مثال تھے۔ عورتیں کیسی تھی؟ فاطمہ ثانی، فاطمہ ثانی، ثانی فاطمہ الزہرا، بی بی سیدہ زینب بنت علی۔ جب کوفہ کے دربار میں کوئی مرد بولنے والا نہ رہا اہل بیت کی طرف سے، خاندان نبوت کی طرف سے، جب کوئی مرد بولنے والا نہ رہا اس وقت مجبوراً پورے دربار کوفہ میں مجبوری کے طور پہ سیدہ زینب کو بولنا پڑا۔ تو نابینا صحابی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو میں علی کی آواز سن رہا ہوں، علی کے وصال کو تو کم و بیش ایک عرصہ بیت گیا ہے، علی کے مرتضیٰ کے وصال کو 20 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، اس سے زیادہ کا۔ میں نے علی کا خطبہ جو کوفہ کی جامع مسجد میں سنا تھا وہی گورنر ہاؤس کوفہ میں سن رہا ہوں، جبکہ میں نے سنا ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ علی کہاں سے آ گئے؟ تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا علی
सच्चे मोमिन की बेटी, बल्कि सरापा ईमान की बेटी, कुल्ले ईमान। मेरे नबी ने फरमाया था खैबर, मेरे नबी ने खंदक के मौके पे कहा था कि मुकम्मल कुफ्र मुकम्मल ईमान से जंग करने जा रहा है। इब्न अब्दुल वुद के मुकाबले में जब निकले तो उसको मुकम्मल कुफ्र कहा और अली को मुकम्मल ईमान कहा था। अल्लाह अकबर। तो ये है। और आज मुसलमानों की बेटी, कोई भाई कहता है पर्दे के लिए बहन को, कहता है घर में बाप नमाजी बन गया लेकिन घर वालों को नमाजी नहीं बनाया जा रहा है। ये हुसैनियत नहीं है। जुआ मत खेलो, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में रमी खेल रहे हो। रमी, इमाम गजाली लिखते हैं जो जुआ के आलात अपने हाथ में लेगा, कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। हाँ, दे सकोगे हाथ इमाम हुसैन के हाथ में, दे सकोगे हाथ उनके नाना के हाथ में। अरे रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है, रोटी कमाया तो क्या कमाया। रोटी कीमती नहीं है, अल्लाह की रजा कीमती है। वो रज़्ज़ाक़ है, चिड़िया कौवे को भी रोजी मिलती है। रोजी रोटी के चक्कर में जुआ खेल के तुम रोजी रोटी कमाओगे, मोबाइल चोरी करके रोजी रोटी कमाओगे, मस्जिदों में चप्पल चोरियां करके रोजी रोटी कमाओगे। मुसलमानों, क्या मेयार गिर गया तुम्हारा। अल्लाह ने अपनी तकदीर में रोजी लिख दी, ना वक्त से पहले मिलेगी ना किस्मत से ज्यादा मिलेगी। दो रास्ते बता दिए, एक हलाल का रास्ता, एक हराम का रास्ता। हराम से जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा, उसी वक्त में मिलेगा। हलाल से जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा, उसी वक्त में मिलेगा। ना हराम से ज्यादा मिलेगा ना हलाल से ज्यादा मिलेगा। बस बात इतनी है, हलाल से जाएगा मिलना उतना ही है मगर अल्लाह की रजा भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। हराम रास्ते से जाएगा जहन्नम मिलेगी, रोजी तो मिल जाएगी लेकिन जहन्नम मिलेगी। इसलिए हलाल कमाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। जो हलाल खिलाते हैं ना अपने बच्चों को, उनके बच्चे माँ बाप के वफादार होते हैं, मजहब के वफादार होते हैं, मसलक के वफादार होते हैं। जो हलाल नहीं खिलाते ना, फिर आप कुछ भी बना ले बच्चे को, अगर अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएगा तो बागी निकलेगा, अच्छे मदरसे में भी पढ़ाएगा तो भी फितीम निकलेगा, क्योंकि आपने हलाल नहीं खिलाया। हलाल लुकमा बड़ा कीमती होता है बच्चों के लिए, उनको हलाल खिलाओ। हलाल तो बहरहाल बात अर्ज कर रहा था, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, जिसने हुसैन से मोहब्बत की वो अल्लाह का, बोलो किरदार से मोहब्बत करोगे कि नहीं करोगे ना, नमाज पढ़ोगे कि नहीं। आज हुसैन को और हुसैन के नाना को और हुसैन के खुदा को, हुसैन की अम्मी को, हुसैन पाक के बाबा को, उनके भाई को गवाह बनाकर कितने लोग वादा करते कि आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा। जरा देखो तो, उठाए ना उठाए, उठाए उठा कर रखे। ए अल्लाह, हुसैन के नाम पे इतने हाथ उठे, तू गवाह रहना है। मौला मैं जानता हूं हम कमजोर हैं लेकिन तू ताकत वाला है। हमने मोहब्बत हुसैन में हाथ उठाया है, हाथ उठाना हमारा काम है, इसकी लाज रखना तेरे करम पर है मौला। मौला आखिरी दम तक हम सबको नमाजी रख और हमारा इंतकाल इस हालत में हो कि हम सजदे की हालत में सुन्नत हुसैनी पे अमल करते हुए दुनिया से जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। रतनपुर वालों अल्लाह और इर्द गिर्द से आने वालों, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत दे। घर में बच्चों का जहन बनाओ कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता सहाबा कहते थे हम उसको मुसलमान नहीं मानते थे। ये सहाबा का फतवा है, इसलिए खुदा के लिए। और आखिरी टुकड़ा, अब बात इस पे खत्म होती है। हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करते। और क्या आखिरी बात कही, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। सिब्त कहते हैं, सिब्त कहते हैं नवासे को, लेकिन मजाजन माना मुराद लिया जा रहा है बेटा, क्योंकि कुरान ने भी उनको बेटा कहा, अबना आना व अबनाकुम, उससे मुराद हसनैन करीमैन है। तब तर्जुमा क्या हो रहा है, हुसैनो सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। बस इसी पे बात मुकम्मल हो रही है, तवज्जो करना। हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, हुसैन मेरे बेटों में बेटा है, हुसैन हुसैन मेरे बेटों में बेटा है। मतलब क्या हुआ, आशिक कह रहा है। देखो महारतन लोग कहते हैं ना कि मेरा पीर पीरों में पीर है, यानी सारे पीर एक जगह, मेरा पीर अकेला एक जगह, मेरा आलिम आलिमों में आलिम है, सारे आलिम एक जगह, मेरा आलिम एक जगह। इसी तरह मेरा महबूब महबूबों में महबूब है, यानी सबके महबूब एक जगह, मेरा महबूब एक जगह, यानी सब एक तरफ, मेरा महबूब एक तरफ। मेरा पहलवान पहलवानों में पहलवान है, सारे पहलवानों की ताकत एक तरफ, मेरे पहलवान की ताकत एक तरफ। यानी कि ये बताने के लिए महारतन आप कहते हैं ना, अब नबी क्या फरमा रहे, हुसैनो सिब्तुम मिनल अस्बात,
حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. مطلب کیا؟ نبی کے جتنے بیٹے, کتنے بیٹے ہیں نبی کے؟ زین العابدین نبی کے بیٹے, محمد باقر نبی کے بیٹے, جعفر صادق نبی کے بیٹے, موسیٰ کاظم نبی کے بیٹے, علی رضا نبی کے بیٹے, حضرت تقی نبی کے بیٹے, حضرت نقی نبی کے بیٹے, حسن عسکری نبی کے بیٹے, غوث اعظم نبی کے بیٹے, غریب نواز نبی کے بیٹے, اللہ اکبر مخدوم سمنا نبی کے بیٹے, وارث دیوا نبی کے بیٹے, اللہ اکبر مسعود سالار غازی نبی کے بیٹے, قطب الدین بختیار کاکی نبی کے بیٹے, محبوب الہی نبی کے بیٹے, صابر کلیر نبی کے بیٹے, اللہ اللہ. اسی طریقے سے شیخ رفاعی نبی کے بیٹے, اور آخری میں جن کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی نماز پڑھیں گے, اللہ اکبر, وہ امام مہدی بھی نبی کے بیٹے. اب نبی فرما رہے ہیں کہ حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے, یعنی امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک سارے سجدوں کی خوبصورتی, سارے سجدوں کا علم, سارے سجدوں کا تقویٰ, سارے سجدوں کی پرہیزگاری, سارے سجدوں کی شجاعت, سارے سجدوں کی بہادری,